السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال علیہ الصلاة والسلام انا رحمت مہدات، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت قابل قدر علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، اور معزز سامعین عظام، مجھ سے پہلے علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں، تفصیل کے ساتھ بھی، انداز بھی پرکشش، باتیں بھی عمدہ۔ کچھ باتیں تکمیل نظام کے طور پر مجھے بھی آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ معزز بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، معلم حیات کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، امام المتقین والانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے، خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اپنے قرآن مجید نے ان کے اخلاق کو اخلاق عظیمہ بتلایا ہے، ان کی مبارک زندگی کو قرآن کریم میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے پر
اللہ کی محبوبیت نصیب ہونے کی وضاحت قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ ان تمہیدی کلمات پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی تھی، جسے ہم سیرت طیبہ کہتے ہیں، وہ کیسی عظیم الشان ہوگی۔ آپ کی حیات طیبہ کی کلی ترجمانی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اجمالی حیثیت، کلی تو نہیں کہہ سکتے، اجمالی ترجمانی ہمارے ان علماء کرام نے ہمارے سامنے رکھی۔ مجھے مختصر سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ کی سیرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی لوگوں کو راہ راست پر لگانے کی جدوجہد میں صرف فرماتے رہے۔ راتوں میں ان کے لیے فکر، دعا، اور دن میں ان کے پیچھے محنت۔ یہ سیرت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پروردگار عالم سے امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنا، یہ راتوں میں، اور دن میں اس بات کی فکر کرنا کہ ایک ایک آدمی اس راستے پر آ جائے جو راستہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تباہی کے گڑھے میں گرنے کو جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ تو آپ کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ عالم انسانیت کی ہدایت، ہر شخص کے حق میں ہمدردی، خیرخواہی، فلاح، کامرانی اور سرخروئی کے دلانے سے متعلق ہوتی تھی۔ سیرت کا یہ پہلو ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اور اب صورتحال اس درجے زوال پذیر ہو گئی کہ کہنے والوں کو یہ کہنا پڑا، تو کسی کا گھر نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ تم دوسروں کی خیرخواہی نہیں کر سک رہے ہیں، ارے بھائی کم از کم اپنی تو کر لو۔ دوسروں کو راہ نجات نہیں دکھا رہے، کم از کم خود راہ نجات پالو۔ دوسروں کو عمل صالح کی دعوت نہیں دے پا رہے ہیں، کم از کم اپنی زندگی میں ہونے والے اعمال کو اعمال صالحہ بنا لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا مصرے کا کیا مطلب ہے۔ تو کسی کا گھر نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ مگر یہ بات اس وقت میں کہی جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ کسی دوسرے کی خیرخواہی کی طرف تو متوجہ ہے ہی نہیں، اپنی خیرخواہی سے بھی بے فکر ہو گئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے صداقت، سچائی۔ وہ صادق، وہ مصدوق ہیں۔
اور یہ صفت سچائی اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے درمیان میں معروف ہو گئی تھی. آپ لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں. ما جربنا علیک الا صدقا، یہ جملے ان کی زبانوں پر آتے تھے جب کبھی بھی ایسی کوئی بات آتی تھی. جیسے ابتدائے دعوت اسلام میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا. صداقت آپ کی سیرت ہے، فکر ہدایت یہ آپ کی سیرت ہے، امانت داری یہ آپ کی سیرت ہے. امین کا لفظ بھی اعلان نبوت سے پہلے لوگوں میں معروف ہو چکا تھا. صادق و امین سے وہ مشہور تھے. نرم گوئی آپ کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے سبب آپ لوگوں کے ساتھ نرم کلامی فرماتے ہیں. تو نرم کلامی اور نرم مزاجی یہ آپ کی صفت تھی، آپ کی سیرت طیبہ کا پہلو ہے. آپ سخت دل نہیں تھے، آپ تو شروع نہیں تھے. ارشاد ربانی ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہیں، جمع نہیں ہو سکتے تھے. آپ کی اوصاف حمیدہ، اخلاق عالیہ، حسن اخلاق کیسے عظیم الشان تھے، اس کا آپ اندازہ اللہ رب العالمین کے اس ارشاد سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں، خلق عظیم کے عامل ہیں، اخلاق عظیمہ سے متصف ہیں. لوگوں کے پیچھے جدوجہد، محنت، مشقت کا جھیلنا اس قدر زیادہ تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے آپ پر قرآن نہیں اتارا. ایک جگہ ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لوگ ایمان نہیں قبول کرتے ہیں تو اس رنج میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑے جوخم میں ڈال لیں گے.
یہ سیرت ہے بھائی، قرآن پاک کے ذریعے سے سنا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ اس سے ہٹ کر احادیث مبارکہ کا تو ایک بڑا ذخیرہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کی ترجمانی کرتا ہے۔ کہ ہر ایک کو اس کا مقام دینا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، غریبوں پر، یتیموں پر شفقت کا، رحمت کا برتاؤ کرنا، اہل حقوق کے حقوق دلانا، لوگوں کو ظلم سے روکنا، حق حلال کے استعمال کی تعلیم اور تلقین، رشتوں ناتوں کا پاس و لحاظ، صلہ رحمی کی تعلیم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، دھوکہ دہی سے لوگوں کے بچنے کی تلقین، اور جو اخلاق رذیلہ یہ اعمال سیئہ ہیں ان سے بالکلیہ اجتناب، یہ سب آپ کی سیرت سے متعلق ہے۔ آپ کی پوری جو زندگی ہے وہی سیرت طیبہ ہے۔ ضرورت ہے کہ گھروں میں سیرت طیبہ پر مشتمل مستند کتابیں رکھی جائے اور روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور گھر کے لوگوں کو سنائیں۔ سال تمام تذکرہ ہونا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، سال تمام ذکر خیر ہونا چاہیے حبیب رب العالمین کا۔ ہمارے بڑوں کا ایک طرز عمل تھا، وہ یہ ہے کہ جب پریشانیاں بڑھ جاتی تھیں، جب مصیبتیں آ جاتی تھیں، جب بیماریاں عمومی حیثیت سے پھیلنے لگتی تھیں، تو اس زمانے میں خاص طور سے گھروں میں، مسجدوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مشتمل کتابیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، اور ان کا تجربہ یہ تھا کہ اس ذکر خیر کی برکت سے پروردگار عالم آنے والی مصیبتوں کو ختم فرما دے۔ ہر گھر میں تذکرہ ہو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور سال تمام ہو۔ اس کی بڑی اہمیت ہے بھائی۔ آج ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی تھی، آپ کے کیا فضائل ہیں، آپ کے کیا کمالات ہیں، آپ کی کیا خوبیاں ہیں، اور آپ کے کیسے عظیم الشان کارنامے ہیں۔ آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کس انداز کی اور کس قسم کا گروہ پیدا فرمایا، اس قدر پسندیدہ کہ جو خاک کے ذرے تھے وہ آسمان کے تارے بن گئے، ذروں کے مقدر چمکا دیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو راعی تھے مویشی کے، وہ لوگوں کے ہوئے رہبر، بکریوں اور اونٹوں کے چرانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں آ گئے تو لوگوں کے مقتدی، لوگوں کے پیشوا، لوگوں کے رہنما اور لوگوں کے امام بن گئے، اور وہ بھی پسندیدہ مقتدی، پسندیدہ امام، پسندیدہ رہنما بنے۔
آج یہ امت دن بدن زوال پذیر ہے. کائے کو زوال پذیر ہے؟ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. جو لوگ انتہائی خستہ حالت میں تھے، خراب حالات میں تھے، وہ لوگ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں آئے، وہ لوگ کتنے اچھے لوگ بن گئے. آج ہم پھر پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کسر ہے، کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے. حضرت بادوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ارشاد فرمایا کہ غلبہ وعدہ، غلبے کا وعدہ ہے مومنوں کے لیے قرآن میں. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن شریف میں ہے نا. بس ہمت مت بن جاؤ، رنجیدہ مت ہو جاؤ، سربلندی تمہارے ہی لیے ہے. بس ایک شرط ہے کہ تم ایمان والے ہو. یہ جو آیت ہے اس کا ترجمانی کیے ہیں ایک شعر میں، اور یوں فرمایا ہے وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان. ہمارے والد بزرگوار حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے امت مسلمہ کا تعلق ہونا چاہیے. اوپری ہے، سرسری ہے، سطحی ہے. مدینے کا کھجور بہت شوق سے ہم لیتے ہیں، لینا چاہیے. منہ مبارک کے بارے میں علم ہو جائے تحقیق کے ساتھ میں کہ کسی کے پاس ہے، تو اس کا دیدار کرنا، اس کو چھونا، اس کو بوسہ دینا، ہر شخص اس کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور ایسی کوئی محقق چیز مل جائے تو آدمی کو اس کی ویسی ہی عزت کرنی چاہیے. تو جو بھی نسبت رکھنے والی چیز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہم کو عزیز ہونا چاہیے. پیراہن مبارک ہے، امام مبارکہ ہے، عصائے مبارکہ ہے، نالین شریف ہیں، منہ مبارک ہے. جو بھی آپ سے نسبت رکھنے والی چیز ہے. ایک مرتبہ مجھے مدینے کے ایک صاحب نے یہ بتایا کہ صاحب یہ آثار شریفہ کے محافظ ہیں ایک صاحب، وہ ہمارے دوست ہیں. انہوں نے مجھے ایک عطر کی شیشی دی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں منہ مبارک ڈبا کر لے آئے ہیں، وہ ہدیے کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے ان کو دیا. انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ بھائی تھوڑی سی ایک دو چار قطرات ہماری عطر کی شیشی میں بھی ڈال دو. میں وہاں سے اسے لے کر آیا. یہاں ایک صاحب سے میں نے کہا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اب جو آتا تھا بولتا تھا ایک قطرہ آپ کی شیشی میں، کہا ہمارے عطر کی شیشی میں ڈال دو. ایک مسلمان کا جو تعلق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو پسند کرتا ہے. لیکن بھائیو، اپنے اسی جذبے کو تھوڑا سا مزید فروغ دینا ہے اور اپنے اسی شعور کو مزید ذرا اونچا کرنا ہے اور اپنے اس تعلق کو مزید تھوڑا سا گہرا کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات بابرکات سے نسبت رکھنے والی کئی چیزیں ہیں. ایک آپ کا ظاہر مبارک ہے، ایک آپ کے افعال مبارکہ ہیں، ایک آپ کے صفات مبارکہ ہیں، اخلاق مبارکہ ہیں، اور ایک آپ کی ذات بابرکات ہے. ہر چیز کا تعلق ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس واسطے ان کی بات کا تعلق، ان کی بات سے تعلق بھی ویسے ہی رہنا جیسے ان کے لعاب سے تعلق ہوتا ہے. ایک بات نکلتی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے اور لوگ اسے انتہائی قیمتی سرمایہ سمجھ کر سمیٹ لیتے تھے. آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسے ویسا ہی اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے. بلکہ حدیثیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ میں نے یہ کام پیارے نبی علیہ السلام کو یوں کرتا ہوا دیکھا. کوئی شخص کوئی عمل کرتا، اس سے کوئی پوچھتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ یوں کہتا کہ جی ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتا ہوا دیکھا. ایک ایک چیز سے ہمارا تعلق ہو جائے، پھر انشاءاللہ العزیز رحمت سے ہم جڑ جائیں گے. تو جب رحمت سے جڑیں گے تو انشاءاللہ زحمت سے نکل جائیں گے. آج کی ساری مصیبت تو یہ ہے کہ ہم نے ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو چھوڑ دیا. آپ کے اقوال چھوڑ دیے، آپ کے افعال چھوڑ دیے، آپ کے اخلاق چھوڑ دیے. ابھی مولانا اس سلسلے میں بڑی قوت کے ساتھ بیان فرما رہے تھے. کوئی دنیا والا کوئی بات کہتا ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس کی اہمیت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو شخص دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہوتا. بتاؤ کہ اس بات کو کتنا نے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ ہاں بزدلی کا اثر مومن میں آ سکتا ہے. لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس وقت میں دیکھیں کہ صاحب لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ مت بولا کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانے میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی دھوکہ مت دو، تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ دھوکہ مت دو تم لوگوں کی تعلیمات پر چلے تو ہم سب سے پیچھے رہ جائیں گے. لوگ کہیں کہ کہیں پہنچ جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یوں چھوڑ دیا. جہاں تک آپ کے افعال مبارکہ کا تعلق ہے، بھائی ذرا دیکھو کہ کس حد تک ہمارے اعمال، ہمارے افعال آپ سے تعلق رکھتے ہیں. کس کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے تھے، آج ہم لوگ کیسا کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمنوں کو بھی دعائیں دی تھی، پتھر برسانے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی تھی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. ہم لوگ پڑھتے ہیں اس چیز کو. طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا ہے طائف کا منظر ہے نقش دل پر
برسے ہیں پتھر جس میں نبی پر، پھر بھی ہے مائل سرور دعا پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی یہ اسوہ حسنہ ہے۔ آج امت مسلمہ اس اخلاق کا تھوڑا سا مظاہرہ عالم انسانیت کے سامنے کرے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اہل اسلام کی کیا قدر لوگوں کے دلوں میں آ سکتی ہے۔ رحم دلی، ایک دوسرے کے حق میں اچھائی پسندی۔ آپ نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی کمال ایمان کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچانا، جتنا اپن جمع کر لے سکتے ہیں جمع کر لینا۔ بلکہ بعض بات سے اور بھی آگے بڑھ گئے، تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ بعض حیوان وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنے لیے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں، ان کو دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جیسے درندے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض حیوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا مگر دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ بچھو جاتے جاتے ڈنک مار دیتا، بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرا پریشان ہو جاتا۔ سانپ جاتے جاتے ڈس دیتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرا آدمی ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا۔ تو تعلیمات نبوی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں اخلاقی سطح، معیار زندگی اس درجے پست ہوتا جا رہا ہے کہ آج دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا، فکریں کسنا، برا بھلا کہنا، اذیتیں پہنچانا، تکلیفیں دینا، لوگوں نے یوں سمجھا کہ یہ ہمارا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب آج تو میں نے اس کو ایسی سنائی ایسی سنائی ایسی سنائی، زندگی پر نہیں بول سکتا۔ ارے پھر کون سا اچھا کام کرے جو آپ کارنامے کی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں؟ تو غرض یہ کہ بھائیوں، مومن ہونے کے ناطے ہمارا کام ہے کہ ہمارا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سے بھی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال مبارکہ سے بھی ہو، ہمارا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور احوال عظیمہ سے بھی ہو۔ پھر امت مسلمہ کے انشاءاللہ موجودہ جو پریشان کن حالات ہیں اس سے شاید نکلنے کی پروردگار عالم راہیں پیدا فرما دیں۔ اگر وہ نہ آتے، عالم انسانیت کس حالت میں ہوتی، اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے، لیکن آج کی مجلس میں نہیں۔ لوگ کتنے پریشان حال تھے، آپ تشریف لائے تو گویا سسکتی انسانیت کو چین و سکون و راحت کی سانس ملی، زخمی لوگوں کے زخم منتقل ہوئے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوئیں، ذلیل لوگوں کو عزتوں سے سرفراز کیا گیا، مذلت کی گہری کھائی میں پڑی ہوئی خواتین کو حیا کی چادر عطا فرما کر عزت بخشی، ان کے حقوق دلوائے۔ پوری عالم انسانی آپ کے احسانات سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ ہم اس مضمون کو لیں اور بھائی سال کے 12 مہینے ان سے اپنا تعلق ایسا قائم کرے کہ ان کے بغیر مومن کامل نہیں رہ سکتا۔
اس کا آسان ایک طریقہ بتایا بزرگوں نے، جو کر رہے ہیں کرنے سے پہلے سوچو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، بس اس کے مطابق کرتے چلے جاؤ، ہر تمہارے عمل کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی چلتی رہے گی۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر اللہ کی جانب سے محبوبیت ملتی ہے۔ ارشاد ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج کی اس ملاقات میں اتنی ہی گزارش پر بات ختم کی جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ منتظمین جلسہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہاں جو مرکز الامام الشافعی قائم ہے اس کے خدمات کو اللہ جل شانہ شرف قبولیت سے نوازے، اور امت کے حق میں ان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو وسیع سے وسیع تر فرمائے، اور اس سے وابستہ علماء کرام کو حوصلہ، ہمت، توفیق خیر، اخلاص نصیب فرمائے۔ اور آپ حضرات جو اتنی دیر گئے تک تشریف فرمائے ہیں، ٹھنڈے ماحول میں ہیں، مگر یہ کہ ایک گنا ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر دیگر لوگوں سے زیادہ ہے، ذرا اسے مت بھولنا، اس واسطے کہ یہاں اس علاقے میں رہنے والے جو زیادہ لوگ ہیں وہ عرب لوگ ہیں۔ بھئی جب عرب لوگ ہیں تو پوری دنیا میں اسلام تو عربوں سے ہی پھیلا ہے نا، تو ایسی صورت میں آپ اسے لے کر جس انداز سے پورے دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ دوسروں میں وہ خوبیاں نہیں پائی جا سکتی۔ اس لیے آپ اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے۔ حق تعالی جل شانہ توفیق عمل ہم سبوں کو نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وانصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین واحشرنا مع الابرار، اللہم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمین یا رب العالمین، اللہم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔